بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، بلال شفیق یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویئرس، آج کے میرے دو ٹاپک ہیں۔ ٹاپک جو پہلا ہے وہ پیرا فورس کا، لاہور سے انکروچمنٹ ختم کرنے کے لیے سی ایم پنجاب صاحبہ نے اس کو بنایا، اور دوسرا ٹاپک پی ایم ایل این اور نون لیگ کے درمیان اس وقت جو ہمیں سیاسی محاذر آئی نظر آ رہی ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے یا ماضی کی طرح نورا کشتی ہے۔ سب سے پہلے میں پیرا فورس کے متعلق بات کروں گا۔ مریم نواز شریف صاحبہ، میں نے زندگی میں آپ کے آگے ہاتھ نہیں جوڑے، لیکن مخلوق خدا کی خاطر، کیونکہ میں ایک عام آدمی کا انٹرویو کرتا ہوں، میں اپنی طرح کے کمزور لوگوں کے پاس جاتا ہوں، ان کی رائے عوام کے سامنے لاتا ہوں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے پیرا فورس بنائی ہے یا پیرا فورس بنائی ہے، آپ اس پالیسی کو ریویو کریں، آپ اس میں کوئی تبدیلی لائیں، کوئی الٹرنیٹیو دیں، کیونکہ اس فورس کی وجہ سے جو ایک عام آدمی ہے نا، جو سٹال لگاتا ہے، جو ریڑھی لگاتا ہے، جس کے پاس دکان خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے، جو بیچارہ ٹھیلے لگاتا ہے، جو میں کہتا ہوں بچوں کی اینکیں، بچوں کی گاڑیاں چھوٹی چھوٹی ڈنکیز، جو ٹوفیاں، گولیاں، عورتوں کے پراندے، وہ چوڑیاں، وہ جو دیسی کاسمیٹک کا سامان، اس کے علاوہ آپ شالم مارکیٹ چلے جائیں، آپ مون مارکیٹ چلے جائیں، آپ کریم بلاک چلے جائیں، آپ برانڈت روڈ چلے جائیں، آپ انارکلی چلے جائیں، آپ سمنا آباد بازار چلے جائیں، آپ اچھرا مارکیٹ چلے جائیں، جو ایک عام آدمی تھا جس کے گھر کے ساتھ اس کے کم سے کم 5-7 لوگ جڑے ہوئے تھے، جس کے گھر میں اس کے ساتھ، وہ بندہ اس وقت ریڑھی اپنی نہیں لگا پا رہا۔ وہ کہتا ہے میں ریڑھی لگانے جاتا ہوں، پیرا فورس والے آتے ہیں، مجھ پہ ایف آئی آر درج کرتے ہیں، میری ریڑھی اٹھا کے لے جاتے ہیں، میرا سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں، میں ریڑھی سارا دن بھاگ کے لے کے پھرتا ہوں، میری میراتھن چل رہی ہے، میں سارا دن میراتھن میں رہتا ہوں، کبھی ایک سے دوسری جگہ ادھر دیکھتا ہوں پیرا فورس والے آگے، پھر وہاں سے پچھلی جگہ پہ لے جاتا ہوں۔ میرا گاہک جو تھا، جو کمیٹڈ تھا، جو میرے پاس آتا تھا، اب وہ مجھے اپنی مستقل جگہ پہ نہیں دیکھتا، تو میں اس وجہ سے گھر روٹی لے کے نہیں جا رہا۔ کسی کی جوان بیٹی ہے، اس نے شادی کرنی ہے، کسی کی ماں بیمار ہے، اس نے اس کا علاج کروانا ہے، کسی نے اپنے بچے کو پڑھانا ہے، کسی نے گھر میں بجلی کا بل دینا ہے، کسی نے گیس کا بل دینا ہے، کسی نے اپنے گھر کا دال دلیا چلانا ہے، کسی نے اپنا ادھار جو لیا ہے اس کو چکانا ہے، گھر کا نظام چلانا ہے، نظام زندگی چلانا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میرے ساتھ سب کچھ چھین لیا گیا ہے۔ اگر میری یہ خبر جھوٹی ہے تو میرے ساتھ تم جو کوئی حکومتی ممبر پورے لاہور کی مارکیٹوں کا سروے کر لے، میں چیلنج دیتا ہوں، کوئی شخص کہہ دے کہ بلال شفیق جھوٹ بول رہا ہے، بلال شفیق ہمارے جذبات کی ترجمانی نہیں کر رہا، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں اس دن صحافت چھوڑ دوں گا، کہوں گا حکومت جو مرضی چاہے میرے ساتھ سلوک کرے، میں عام آدمی کی بات کروں، میں کسی سیاسی بندے کی یہاں بات نہیں کروں گا، مجھے عام آدمی کے ساتھ، میں خود حکومت پنجاب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ ایک دفعہ سروے تو کروائیں، ڈی سی صاحب آپ دیکھیں، کمشنر صاحبہ آپ دیکھیں، ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحبان دیکھیں، آپ لوگ بھی ہم میں سے ہی ہیں، آپ لوگ بھی مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس سے اٹھ کے یہاں پر آئے ہیں، تو وہ لوگ جو اپنے بچوں کو چاہتے ہیں ہم پر آئیں، کل کو یہ بھی مقابلے کے امتحانات دے، کل کو ہماری بیٹیوں کی شادی ہو جائے، ہمیں کسی کے آگے مانگنا نہ پڑے، جو یہاں پر ایک سسٹم چلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے ساتھ ہی زیادتی مت کریں۔ اچھا، دوسری بات کہا جاتا ہے جی ان کی وجہ سے نا سڑکوں کا، گلیوں کا، بازاروں کا نظام رک جاتا ہے، انہیں ایک مخصوص جگہ دے دیں ان بازاروں میں، ان کو یہ کہہ دیں کہ تم نے 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ سے زیادہ جگہ نہیں لینی، اس کے حکومت پنجاب چاہے پیسے لے لے، یقین کریں یہ پیسے پہلے دکاندار لیتا تھا، یہی پیسے جو باہر سٹال لگتے تھے، یہ جو باہر دکانیں لگتی تھیں، چھوٹی چھوٹی دکانیں، ریڑیاں لگتی تھیں، جس دکان کے آگے لگتی تھی وہ دکاندار یہ پیسے لیتا تھا، تم نے مجھے رات کو 1000 دینا ہے، 1500 دینا ہے، 2000 دینا ہے، وہی سٹال والے سے پنجاب حکومت پیسے لے لے، ملک کی خزانہ بہتر ہوگا۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ ان سے بات تو کریں، وہ کہتے ہیں ہم سارا دن بھاگتے رہتے ہیں، ہم میراتھن میں شامل ہو گئے ہیں۔ آپ کسی ریڑھی باندھ سے پوچھیں، کسی سٹال والے سے پوچھیں، وہ سارا دن پھرتا رہتا ہے، کیونکہ پیچھے پیرا فورس کے آگے وہ سپیڈ اتنی ہے جتنی میراتھن میں نا وہ جو ایتھلیٹس ہیں وہ بھاگتے ہیں، لیکن ان کے گھروں کے مسائل ہمیں نہیں معلوم، ان کی زندگیاں کیسے گزری ہمیں نہیں معلوم، شادیاں کرنی ہیں، ماؤں کے بزرگوں کے علاج کروانے ہیں، بچوں کو پڑھانا ہے، سوچئے گا ایک لمحے کے لیے کہ وہ کہاں جائیں، وہ کیسے کریں۔ پھر کہا جاتا ہے حکومت نے کچھ ریڑیاں دی ہیں، بھائی اگر 10,000 بندہ 2 مارکیٹوں میں بے روزگار ہو گیا جو سٹال لگاتا تھا، اگر 10,000 کی جگہ آپ 1000 ریڑھی دیتے ہیں، 9,000 بندہ پھر افیکٹ ہو رہا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ وہ چوری کرے گا، وہ ڈاکہ ڈالے گا، کیوں اس طرف وہ جائے؟ اس کو پیٹ تو لگا ہوا نا، پیٹ کی آگ وہ کیسے بجھائے گا؟
ایک دفعہ اس کی جگہ پہ جا کے میں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم سے ہمارا ذریعہ روزگار چھین لیا جائے تو ہم کہاں جائیں گے؟ سی ایم صاحبہ نہ آپ کی مجھے چلیں، نہ آپ کی سوچ بری، نہ آپ کی پیرا فورس بری، سب اچھے ہیں بھائی، مجھ سے سب اچھے ہیں، لیکن یہ پالیسی اچھی نہیں ہے کہ ایک عام آدمی کو اس کے رزق سے محروم کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ پی ایم ایل این کا جو سپورٹر ہے، جو ووٹر ہے، وہ مڈل کلاس یا پڑھی لکھی کلاس نہیں رہی۔ کسی کو میری بات اچھی لگے یا بری لگے، ان کو آج بھی وہی ریڑھی بان، وہی عام لوگ جن کو اتنا دنیا کے یا گلوبل پالیٹکس کے یا ریجنل پالیٹکس کے، نیشنل پالیٹکس کے ڈائنامکس کا اتنا ان کو علم، شناسائی اور آگاہی نہیں ہے، وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ جی کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے۔ میں یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ نون لیگ والے کھاتے ہیں، لیکن ان کو اتنی وہ محبت ہے، وہ کہتے ہوتے تھے جی ساڑھے کھاندے نے تے لاندے بھی تے نہیں نا۔ وہ بندہ اس وقت، میں حقیقت بتا رہا ہوں، اپنے 2 وقت کے معاملات کو بھی میٹ کرنے سے محروم ہو گیا ہے۔ تو اس کی طرف دیکھا جائے، ورنہ یہ آپ کا جو ووٹر ہے یہ بھی آپ کے پاس سے چلا جائے گا۔ اور ویئرس، ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو سیاسی محاذرہ اس وقت چل رہی ہے، وہ حقیقت پر مبنی ہے یا فیک ہے۔ اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں۔ یہ شخص ہے، اس کو کون نہیں جانتا۔ اس کے چاہنے والے اس کو انقلابی کہتے ہیں، قیدی نمبر 804 کہتے ہیں، امت مسلمہ کا لیڈر کہتے ہیں، غیور پاکستانی کہتے ہیں، دلیر کہتے ہیں، ضدی کہتے ہیں، نہ ڈر کہتے ہیں، اصولوں پہ کھڑا ہونے والا کہتے ہیں، اصولوں پر جان دینے والا کہتے ہیں۔ ایک نہ ختم ہونے والی طویل فہرست ہے جو اس کے چاہنے والے اس کو کہتے ہیں۔ لیکن جو ان کے رائیول ہیں، جیسے نون لیگ ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی، وہ کہتے ہیں یہ کھلنڈرا ہے، یہ یہودی ایجنٹ ہے، انہوں نے سیاست میں بد تہذیبی کا کلچر متعارف کروایا، اوے کہنا انہوں نے متعارف کروایا، چور چور کہنا متعارف کروایا، گھروں میں، فیملی میں بیٹے کو باپ سے باغی کیا۔ یہ کہا جاتا ہے، ایک بیٹا مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ اگر میرا باپ بھی خان کو ووٹ نہیں دے گا تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ اکثر نون لیگ والے کہتے ہیں، بلکہ میاں صاحب تو کھلنڈرا کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک نہ ختم ہونے والی طویل فہرست ہے۔ ان کے فالوورز بھی ہیں اور ان کے اوپوننٹس بھی ہیں، یقیناً فالوورز کافی زیادہ ہیں۔ اچھا، اب ان کے جو اوپوننٹس ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں میں معافی نہیں مانگوں گی پنجاب کو لے کر۔ میں خدا نخواستہ ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی ڈرامے بازی کر رہی ہیں یا میں پنجاب نہیں جاؤں گی، ایک مووی آئی تھی، کسی ایکٹریس سے ان کو متعارف کروا رہا ہوں یا منسوب کر رہا ہوں، ناٹ ایٹ آل۔ اور دوسری طرف جو پیپلز پارٹی ہے وہ جی قومی اسمبلی کا سیشن چھوڑ کے بائیک آؤٹ کر کے باہر آ جاتی ہے۔ او بھائی، آپ لوگوں کو کیا اس چیز کا اندازہ ہے؟ اب میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ والوں سے مخاطب ہوں کہ تو آپ لوگوں کی لڑائی میں اگر یہ شخص باہر آ گیا تو آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بولوں گا۔ میں ڈرا دھمکا نہیں رہا، وہ کہہ رہا ہے میں باہر آؤں گا، میں احتساب کروں گا۔ وہ یا اس کے فالوورز کہتے ہیں ایک دفعہ ہماری باری آنے دو، ہم خان کو باہر آنے دو۔ تو جب آپ لوگوں کو مجھ سے 1000 گنا زیادہ اندازہ ہے تو پھر کیوں آپ یہ والا کام کر رہے ہیں؟ نورا کشتی، اب میں نے آپ کو ایک کلپ دکھایا ہے ویورز، اسے کہتے ہیں نورا کشتی۔ 2 پہلوان ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ایک مار کھائی جاتا ہے، ایک ماری جاتا ہے۔ مار کھانے والا نہ مرتا ہے نہ مارنے والا تھک، اور وہ جو مار کھانے والا ہوتا ہے وہ اچانک اٹھتا ہے اور مارنے والے کو چاروں شانے چت کرتا ہے، پھر اچانک سے ریفری نمودار ہوتا ہے اور ریفری رنگ کے فلور کو 3 دفعہ ایسے کرتا ہے اور مار کھانے والا جیت جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں نورا کشتی۔ یہ اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہی ہیں، اور ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ اگر خان باہر آ گیا، ہم نے سسٹم کو چھوڑ دیا، ہم نے ایک دوسرے کو سپورٹ نہ کیا، ہم نے ایک دوسرے کے لیے لائف سیونگ جیکٹ والا کام نہ کیا، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اکوموڈیشن والا معاملہ نہ کیا، ایک دوسرے کو سپیس نہ دی، ایک دوسرے کو آئینی طور پہ سپورٹ نہ کیا۔ گو کہ نون لیگ کے پاس اس وقت ایک کیبنٹ ہے، تقریباً اکثریت کیبنٹ کی نون لیگ ڈومینیٹ کرتی ہے، اور جتنے آئینی عہدے ہیں امپورٹنٹ، پنجاب کے گورنر ہو گئے، سندھ کا گورنر ہو گیا، ایون کہ صدر پاکستانی پیپلز پارٹی کے پاس آئینی عہدے ان کے پاس ہیں۔ تو سسٹم کو یہ مل کے لے کے چل رہے ہیں، تو یہ کیسے لڑیں گے ایک دوسرے کے خلاف؟ یہ کیسے ایک دوسرے کے خلاف کوئی اصولی موقع پر سٹینڈ لیں گے؟ یہ صرف اور صرف بقول نجم سیٹھی کے ایک نا وقت کا ضیاع ہے، اور جو ان کو لانے والے ہیں نا وہ انہیں کہتے ہوئے ایتھے بیٹھو، ہلنا نا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو بجائے اس کے آپ اس پہ ٹائم ویسٹ کرو۔ ایک رضی دادا صاحب ہیں، میں ان کی تصویر رکھ رہا ہوں، وہ بہت اس وقت آگے پنجاب اب گونگا نہیں ہے۔ دادا جی تسی چنگے بھلے سیانے صحافی ہو، خدا کو مانے دادا صاحب،
یہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ سکتے ہیں؟ یہ لڑ سکتے ہیں؟ یہ ایک دوسرے کو سسٹم سے باہر لا سکتے ہیں؟ تو کیوں عام آدمی کا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے؟ کشمیر کی صورتحال دیکھیں، وہاں پر اللہ کرے معاملات حل ہوں. میڈل ایسٹ کو لے کے پاکستان کی اس وقت ایک پوزیشن جو ہے اس پر کویشچننگ ہوئی ہے، لیکن آج اچھا کیا ساکھ ڈالنے کا کہ ہم جو ٹرمپ کا یہ جو موجودہ معاہدہ ہے ہم اسے اون نہیں کرتے. چلو اللہ کا شکر ہے، دیر آئے درست ہے، ورنہ شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. ابھی ادھر نیتنیاہو انٹر ہو رہے تھے، اسرائیلی پرائم منسٹر انٹر ہو رہے تھے، شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کر دی تھی. تو یہ ایشوز ہیں، سیلاب کی صورتحال ہے. اس وقت بہت سارے ملٹی نیشنل جو برانڈز ہیں وہ پاکستان میں اپنا کاروبار بند کر کے جا رہے ہیں. اس پر بھی میں ڈیٹیل میں پروگرام کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان پہ فوکس کریں، عام آدمی کو ریلیف دینے پہ فوکس کریں. عام آدمی کے لیے کوئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کوئی ایسی پالیسی لائے کہ اس کی زندگی میں ریلیف ہے. ان پر کام کرنے کی بجائے آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وہی کام کریں جو 90 کی دہائی میں کیے گئے. اور عمران خان ان کے بارے میں کہتے ہوتے ہیں کہ یہ آپس میں نورا کشتی کرتے ہیں، یہ اندر سے ایک ہیں. ساری دنیا نے دیکھ لیا. وقت کو ضائع کیے بغیر میں ریکویسٹ کروں گا عام آدمی کو ریلیف دینے کی بات کریں. میں نہیں سمجھتا کہ اس دفعہ اس پروڈکٹ کو کوئی اون کرے گا سوائے رضی دادا صاحب کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.